اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا نام ہے نعیم بھٹا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ٹیچنگ سیریز سے ہے۔ آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اگر آپ ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ٹیچنگ میں آنا چاہتے ہیں تو ٹیچنگ میں آنے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا جو میں ابھی بتانے لگا ہوں جاننا لازمی ہے۔ اگر آپ کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر آپ ٹیچنگ میں نہ آئیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ٹیچنگ کرنے سے پہلے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے، یعنی آپ تب تک ٹیچنگ نہ کریں جب تک آپ کو ان 20 باتوں کا پتہ نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں وہ کون سی 20 باتیں ہیں، وہ کون سی انسٹرکشن ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں جان لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیچنگ ہے کیا، پھر آپ اس کے اندر آئیں گے تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ تو ان 20 باتوں میں سب سے پہلی بات یہ ہے، ٹیچنگ پیسہ کمانے والا پیشہ نہیں بلکہ عزت کمانے والا پیشہ ہے۔ اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کوئی اور پیشہ جوائن کر لیں۔ پہلی بات یہی ہے کہ ٹیچنگ میں اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ بات آپ نے ذہن رکھنا ہے کہ یہ واحد پروفیشن جس میں آپ نے عزت کمانی ہے، پیسہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اس فیلڈ میں اتنا پیسہ نہیں ہے صحیح لیکن اتنا نہیں ہے، آپ کروڑ پتی لکھ پتی یا آپ ارب پتی نہیں بن سکتے۔ تو پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو یہ بات آپ پلے مان لیں کہ اس میں عزت ملے گی، اور عزت بہت ہے، بہت عزت ہے، اور عزت بھی آپ کمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ بھی ہوگا۔ تو پہلا پوائنٹ کلیئر میں نے آپ کو کر دیا ہے کہ یہ عزت کمانے والا پیشہ ہے۔ نمبر 2 پہ اگر ہم چلیں، نمبر 2 پہ ہے یہ قربانیوں والا راستہ ہے۔ یہ بات آپ پلے مان لیں، اگر آپ ٹیچنگ میں آنا چاہ رہے ہیں تو اس ٹیچنگ میں آپ کو جو سب سے پہلی جو آپ کو پہلی منزل ہے جس کو آپ فیس کریں گے، جو پہلا چیلنج ہے وہ قربانی ہے۔ یعنی آپ کو ایسی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، ایسی چیزیں آپ کو سیکریفائز کرنی پڑیں گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو اسٹوڈنٹ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو ہر طرح کے اسٹوڈنٹ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو ہر طرح کے پرنسپل کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو ہر طرح کے کلیگ کو برداشت کرنا پڑے گا، آپ کو اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ آپ ایسی جگہوں پہ برداشت کر جائیں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ قربانیوں کا راستہ ہے، کیونکہ اپنا میسج پہنچانا، اگلے بندے کو اپنا بنانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ بات آپ پلے مان لیں، اگر آپ قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ ٹیچنگ میں آ جائیں۔ اس کے بعد نمبر 2 کے بعد نمبر 3 پہ آتے ہیں، یہ صبر کا راستہ ہے۔ ٹیچنگ از دا نیم آف پیشنس۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو پھر آپ ٹیچنگ میں نہ آئیں، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، ان سب نے ایک ہی کام کیا، وہ تبلیغ کرتے تھے، اور تبلیغ کے ساتھ ہی صبر کے بغیر ہی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ تبلیغ کا کام ہے ایک طرح سے۔ تو آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے تو آپ کا میسج ہر کوئی نہیں سنے گا، تو آپ نے صبر سے اپنا یہ کام کرنا ہے۔ آپ کو بڑی معاملات میں آپ کو صبر کرنے پڑے گا۔ آپ کو اتنی زیادہ ریجیکشن آئیں گی اس فیلڈ میں، آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کو ایسے طریقے سے ٹارچر کیا جائے گا، ایسے طریقے سے ذلیل کیا جائے گا کہ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا، میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں جو کہ ہو رہی ہے ادھر اس فیلڈ میں۔ تو آپ کو صبر، کبھی آپ پورا مہینہ کام کریں گے آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، کبھی آپ نے محنت کریں گے تو آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا، آپ کو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یعنی اس لیول پہ لے جائیں گے کہ آپ بالکل زیرو ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو یہ پہلے چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ صبر کا جو رزلٹ ہے وہ جنت ہے، صبر کا رزلٹ ہے وہ کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ تو نمبر 3 کے بعد نمبر 4، یہ دینے والا راستہ ہے نہ کہ لینے والا۔ ٹیچنگ، استاد کا کام دینا ہے، ڈیلیور کرنا ہے، تو استاد دے کے چلا جاتا ہے، ہر چیز دے کے چلا جاتا ہے۔ استاد یہ نہیں دیکھتا کہ کون ہے کیا ہے، استاد بیسیکلی بڑا استاد ہوتا ہی وہی ہے، وہ سب کچھ دے کے چلا ہے، وہ اپنا علم بھی دے جاتا ہے، اپنا جو بھی اس کے ذمہ کام ہوتا ہے سارے کے سارے، اگر اس کو کچھ نہیں بھی ملتا ریوارڈ کے طور پہ تو وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنا سب کچھ لگا کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ دینے والا عمل ہے، یہ دینے والا کام ہے، تو یہ بھی آپ نے پلے باندھنا ہے۔ نمبر 4 کے بعد نمبر 5 پہ جب ہم چلتے ہیں، یہ خدمت اور عاجزی والا کام ہے۔ دیکھیں 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی، ایک خدمت ہے اور ایک عاجزی ہے۔ ٹیچنگ آپ کو عاجز انسان بناتی ہے، ٹیچنگ آپ کو خدمت والا کام ہے، یعنی آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ سے دعائیں لیتے ہیں، آپ ان کے پیرنٹس سے دعائیں لیتے ہیں، آپ اداروں والوں سے، آپ اپنے کولیگ سے، آپ کو اپنا کام عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست کام ہے، اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے، اس کے بہت زیادہ اجر ہے۔ تو یہ خدمت کا کام ہے، اور ایک انسان جو وہ عاجز بن جاتا ہے، علم والا کام ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ اگر آپ ٹیچنگ میں آنا چاہ رہے ہیں تو نمبر 6 یہ یاد رکھیں، یہ پیغمبروں والا کام ہے، اور پیغمبروں کا کام نیشن بلڈنگ تھا۔ یہ پیغمبروں والا کام، اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں، بالکل صحیح کہتے ہیں، یہ پیغمبروں والا کام ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے اور اللہ کی طرف بلاتے تھے، تو بیسیکلی وہ اپنا میسج ان تک پہنچاتے تھے۔ تو آپ ایز اے ٹیچر آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے، کسی بھی سبجیکٹ ہے،
اور آپ کا بیسیکلی کام یہ ہے کہ آپ نے نیشن بھی، آپ نے قوم بنانی ہے. استاد جو ہوتا ہے وہ قوم بناتا ہے، اور قوم ایسے نہیں بنتی. لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں نمبر 6 کے بعد نمبر 7. یہ بہت زیادہ محنت اور بلند ہمتی والا کام ہے. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے مصروف ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ محنت مانگتا ہے. آپ صبح اسکول میں کالج میں 8-7 لیکچر پڑھا کے آپ خوار ہو کے گھر آتے ہیں، پھر آپ ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ اکیڈمی پڑھا رہے ہوتے ہیں، پھر گھر میں بیٹھ کے پیپر بنا رہے ہوتے ہیں، پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ جو ہے ورچوئل جو ہے کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اتنے سارے کام کرنے پڑتے ہیں اور یہ بہت زیادہ محنت. تو یہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا، بندہ 24 گھنٹے ہی مصروف رہتا ہے. یہ ایسے سمجھ لیں. تو نمبر 7 کے بعد نمبر 8 پہ ہم چلتے ہیں. یہ عظیم اور مقدس پیشہ ہے، تو اس پیشے کے لیے انسان کو بھی عظیم ہونا چاہیے. اگر آپ نے عظیم بننا ہے، اگر آپ گریٹ بننا چاہتے ہیں، اگر آپ بہترین انسان بننا چاہتے ہیں، تو اس پیشے میں آ جائیں، کیونکہ یہ عظیم پیشہ ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا پیشہ ہے. تو اس پیشے میں آپ کو ظاہری بات ہے، عظیم بندہ ہے ایویں تو نہیں بنتا، گریٹ انسان ایسے تو نہیں بنتا. تو اس کے لیے اس کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو اسٹرگل آپ کو سکھائے گا. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھی آپ نے سیکھنا ہے تو پھر آپ آ جائیں. اس کے بعد نمبر 9 پہ دیکھیں. یہ دماغ کو نچوڑنے اور ہڈیوں کا گودا گھلانے کا کام ہے. ٹیچنگ میں یہ پورے بندے کو نچوڑ دیتے ہیں. یہ نہیں کیسے سمجھ لیں، دماغ ہر ٹائم جو ہے نا وہ سرکل میں رہتا ہے. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹیچنگ جو ہے یہ دماغ خوری کا کام ہے. یہ آپ کو ہر ٹائم آپ کو فوکس رکھنا پڑے گا. آپ کو ہر ٹائم آپ کو، کیونکہ آپ نے ایٹ اے ٹائم اسٹوڈنٹ کو بھی ڈیل کرنا ہے، آپ نے ایٹ اے ٹائم پرنسپل کو بھی ڈیل کرنا ہے، مینجمنٹ کو بھی ڈیل کرنا ہے، کولیگ کو بھی ڈیل کرنا ہے، ان کے پیرنٹس کو بھی ڈیل کرنا ہے، آپ اپنے سبجیکٹ کو بھی ڈیل کرنا ہے. آپ اتنے ساری چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ دماغ خوری کا کام ہے. یہ بھی آپ نے پلے باندھ لینا ہے. اس کے بعد 9 کے بعد نمبر 10 ہے. نمبر 10 پہ اگر آپ چلیں تو وہ یہ ہے، یہ جذبات والی گیم کا پیشہ ہے. یعنی اس پیشے میں ایموشنل اٹیچمنٹ ضروری ہے. تو کیا آپ کے اندر ایموشنل اٹیچمنٹ ہے؟ بھئی ٹیچنگ جو ہے یہ ایموشنل گیم ہے. اگر آپ کے اندر جذبات ہیں تو پھر آپ کو اس فیلڈ میں آ جائے. اگر آپ ایموشن لیس ہیں پھر مشکل ہو جائے گا. یعنی جذبات ہوتے ہیں تو پھر بندہ محنت کرتا ہے، جذبات ہوتے ہیں تو بندہ اٹیچمنٹ شو کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ اٹیچمنٹ شو کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کو بتاتا ہے، اسٹوڈنٹ کی فکر کرتا ہے، اپنے کولیگ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے، اپنے ادارے کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے پیرنٹس کو یقین دلاتا ہے کہ بھی یہ بہت اچھا کام ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی. اس کے بعد نمبر 11 پہ آپ اگر ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ پیشہ ہے جس میں ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا. بالکل ٹیچنگ میں ہر دن آپ کو ایک جیسا نہیں ملے گا. آپ ڈیلی نئے نئے چیلنجز آپ فیس کر رہے ہوں گے. جو سرکاری استاد ہوتے ہیں ان کی تو خیر موجیں ہوتی ہیں، ان کو اتنے زیادہ چیلنجز فیس نہیں کرنے پڑتے. یہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ٹیچر ہوتے ہیں ان کو بڑی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ بیچارے جو ہے نا یہ بڑے کھپ رہے ہوتے ہیں، بڑے معاملات میں یہ بہت زیادہ جو ہے یہ نئے نئے چیزیں نئے نئے چیلنجز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے ہر دن نیا چیلنج ہوتا ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد نمبر 12 پہ دیکھیں. اگر آپ اس پیشے میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس پیشے میں جاب سیکیورٹی بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ کی آفیشیل جاب ہے، اگر آپ کی سرکاری جاب ہے، پھر تو آپ کی موجیں ہیں. استاد کی 24 گھنٹے جو ہے نا سیلری وہ لگی ہوئی ہے جاب، تو سیلری اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں تو پھر یہ سیکیورٹی، جاب سیکیورٹی بہت مشکل ہے. بہت کم ادارے ایسے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے ادارے ہیں، لیکن اوور آل مشکل ہے. آپ کو کبھی بھی اس ادارے سے نکالا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، اور آپ کا وہ جس دن آپ کلاس لے رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ آپ کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے. آپ کا کوئی بھی لیکچر آخری ہو سکتا ہے. تھوڑا سا آپ کا پھڈا ہوا، تھوڑے سے آپ کا مینجمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تو آپ کو فوراً ہی وہ جو ہے انسٹیٹیوٹ سے گھر بھیج دیں گے. اس کے بعد نمبر 13 پہ اگر آپ دیکھیں، یہ عزت کمانے والا پیشہ ہے، نہ کہ عزت حاصل کرنے والا ہے. بہت زبردست پوائنٹ ہے، عزت کمانے والا پیشہ ہے. اگر آپ استاد ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ استاد بننے کے بعد آپ کو عزت ملنا شروع ہو جائے گی، یہ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو عزت، یہ بات پلے باندھ لیں، عزت کمائی جاتی ہے جسٹ لائک ایز پیسہ. آپ نے عزت کمانی ہے. بہت سارے استاد ہوتے ہیں، وہ استاد تو ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیچاروں کی عزت نہیں ہوتی. تو یہ حاصل نہیں کی جاتی، یہ کمائی جاتی ہے. تو یہ آپ نے خود کمانی ہے. تو اگر آپ نے عزت کمانی، اس پیشے میں آ رہے ہیں تو آپ کو عزت کمانی پڑے گی. اس کے بعد 13 کے بعد نمبر 14 پہ آپ چلتے ہیں. یہ 24 گھنٹے کام کرنے والا پیشہ ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ کام 24 گھنٹے ہے. یعنی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے آپ کسی نہ کسی کو تبلیغ کر رہے ہوتے تھے. یعنی تو آپ ایک ہی کام کو، یہ جو ٹیچنگ آپ کر رہے ہوتے تھے، آپ کبھی کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو کوئی کام سکھا رہے ہیں، تو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ استاد بھی ہیں، یہ بھی بیچارے جو صبح فرسٹ ٹائم جو ہے اسکول پڑھا رہے ہوتے ہیں، سیکنڈ ٹائم ٹیوشن پڑھا رہے ہوتے ہیں، اکیڈمی پڑھا رہے ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، پیپر بنا رہے ہوتے ہیں، پیپر چیک کر رہے ہوتے ہیں، ایوارڈ لسٹیں بنا رہے ہوتے ہیں، ورچوئل میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کسی پیرنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. یہ بھی آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. نمبر 15 پہ اگر آپ آئیں تو نمبر 15 پہ اس پیشے میں چھٹی نہیں ہوتی. استاد کا کام
24 घंटे है तो इसका मतलब छुट्टी नहीं है। संडे को वीक के जो टीचर होते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, बेचारे बस थोड़ी देर खुशी होती है क्योंकि फिर संडे को बैठ के फिर वो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो फिर दोबारा जो है वो अपने काम की तरफ मूव कर रहे होते हैं, पेपर बना रहे होते हैं या कोई और उनके ज़िम्मे जो है ना एक्टिविटी असाइनमेंट होती है तो वो कर रहे होते हैं। तो ये आपका छुट्टी वाला काम नहीं है, इसमें आपको कभी छुट्टी नहीं मिलती। और इसमें एक जो मसला है वो ये है कि अगर आप छुट्टी लेना भी चाहें तो कोई बाज़ इदारे ऐसे भी होते हैं छुट्टी नहीं देते, तो ये भी मसला है इसमें। तो आगे चलते हैं, नंबर 17 पे आप चलें। देखें, ये लोगों के दिलों को जीतने वाला पेशा है। ये लोगों के दिलों को, अगर आपने देखें ना, जैसे मैंने आपको कहा है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं तो उन्होंने तबलीग किया, तो वो बेसिकली उन्होंने अखलाक वाले, उन्होंने लोगों के दिलों को विन किया है, फिर जाके उनकी तबलीग का उस पर जो है ना वो रिज़ल्ट मिला है। तो आपने अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये बात आप पले बांध लें कि आप लोगों के दिलों को विन करेंगे, अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे और आपकी ज़िंदगी में अच्छे लोग ऐड होंगे। तो ये पेशा जो है, इस मामले में ये भी आपने पले बांध लेना कि आपने लोगों को, अगर आपको विन करना आता है तो फिर आप आ जाएँ इस फील्ड में। उसके बाद 17 के बाद नंबर 18 पे आप चलें। ये हर हाल में लोगों के साथ लेकर चलने वाला प्रोफेशन है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप टीचर जो है वो लीडर होता है। लीडर कौन होता है? जो सबको साथ लेकर चल रहा होता है। आप अगर इस फील्ड में आना चाह रहे हैं तो ये बात आपने ज़हन में रखना है, स्टूडेंट जैसा भी है, वो निकम्मा है, वो भगोड़ा है, वो जिस तरह का भी, आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। आपका बॉस जितना भी सख्त है, आपको उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपके साथ काम करने वाले कुलीग जितने भी मुनाफिक हैं, जितने भी आपकी टांगें खींचते हैं, आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो ये बात आप पहले मान लें, आपको सबके साथ चलना पड़ेगा और सबको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो फिर मैं आपको वेलकम करता हूँ टीचिंग में। उसके बाद नंबर 18 के बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है नंबर 19। ये लोगों को अपने साथ जोड़ने वाला प्रोफेशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये साथ लेके चलने वाला है, तो साथ तब चलेंगे जब आप अपने साथ उनको जोड़ेंगे। तो आप ये बात याद रखें, आप उन लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे जिनके बारे में आपके ख़यालात अच्छे नहीं होंगे, लेकिन आप मजबूर होंगे, लेकिन फिर भी आपने सब्र के साथ, कुर्बानी के साथ लोगों को जोड़ेंगे, तो फिर आपका ये प्रोफेशन आपको रिवार्ड देगा। नंबर 20 पे है। उसके बाद नंबर 20 पे है, और ये दुनिया के तमाम पेशों की माँ है। टीचिंग इज़ द मदर ऑफ़ ऑल प्रोफेशन। तो तमाम प्रोफेशन की माँ है। तो अगर आप इस पेशे में आना चाह रहे हैं तो फिर आपको सोच समझ के आना चाहिए, क्योंकि इसमें इज़्ज़त बहुत है, बहुत ज़बरदस्त है, और चैलेंजेस भी बहुत हैं। तो अगर आप इसमें आना चाह रहे हैं तो आप लाजमी आएँ, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। तो आखिर में मैं अगर इसको ओवरऑल बताऊँ तो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरा तो पैशन है। मैं तो कहता हूँ, अगर मुझे अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगियाँ दे, मैं तो टीचिंग ही करूँगा, क्योंकि मुझे टीचिंग करके मज़ा आता है, मैं टीचिंग करके खुश होता हूँ। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है, अगर आप टीचिंग में आना चाह रहे हैं, बिल्कुल आएँ। आपको ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी, आपको जीना आ जाएगा, आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप इसको दिल से करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मेरे से सवाल पूछना है तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।